تمام تعریف اس رب کائنات کے لیے ہے جس رب نے ہمیں اور آپ کو دین توحید پر پیدا فرمایا، عقل و شعور کی نعمتوں سے نوازا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کا شرف عطا فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے باعظمت شخصیت کو ہماری ہدایت کے لیے نبی بنایا، کتاب و سنت جیسی مستند محفوظ مکمل دین کے ذریعے اللہ نے ہمیں اور آپ کو نوازا۔ ابھی جو میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں آپ کے سامنے میں اور 3 حدیثیں پڑھی ہیں، میں چاہوں گا کہ آج کے اس خطبے میں ان آیات کی روشنی میں ان احادیث کی وضاحت اور ان احادیث اور آیات کی روشنی میں اپنی موجودہ حالت کا تجزیہ کریں۔ رب کائنات جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر کائنات ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رب تمہارے 3 کاموں سے راضی ہو جائے گا، صرف 3 کام کرنے ہیں۔ ہماری پیدائش کا مقصد بھی یہی 3 کام ہے، ہم اس 3 کام کو کر لیں ہمارا رب راضی۔ ظاہر سی بات ہے، آپ عبادت کرنے آتے ہو، اس کا مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ آپ کا رب آپ سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے۔ نماز پڑھتے ہو اسی غرض سے، روزہ رکھتے ہم سب لوگ اسی غرض سے، حج و زکوٰۃ جیسے افعال انجام دیتے ہیں اسی غرض سے کہ رب راضی ہو جائے۔ گناہوں سے بھی بچتے ہیں تو اسی لیے، ہر طرح کی برائی سے پرہیز ہم جو کرتے ہیں وہ اسی لیے کہ رب نہ ناراض ہو جائے۔ مقصود رب کو خوش کرنا ہے، ہم چاہے دکھ میں ہو، تکلیف میں ہو، ہم رہیں، رب راضی رہے، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرضی لکم ثلاثا، تیرا رب تیرے 3 باتوں سے راضی ہو جائے گا، 3 کام ایک ساتھ، یہ نہیں کہ تینوں میں سے کوئی ایک کرنا ہے، یہ 3 کے 3 کام کرنے ہیں، راضی ہو جائے گا رب۔ ان 3 میں سے کوئی بھی چھوٹا تو پھر اللہ راضی نہیں ہوگا۔ یرضی لکم ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، نمبر 1، وہ اس بات سے راضی ہو جائے گا کہ تم عبادت اسی کی کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ نمبر 1 ہے توحید، اسے کہتے ہیں توحید الہ، تنہا اللہ کو معبود جاننا، عبادت کی ہر قسم کو اللہ کے ساتھ خاص کر دینا، اس کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرنا، خواہ ولی ہو، صالحین ہو، انبیاء ہو، رسول ہو، کسی کو بھی رب کی عبادت میں شریک نہیں کرنا، رب کا ہم پلہ نہیں سمجھنا۔ نمبر 1 تو یہ توحید ہے۔ نمبر 2، اللہ کے رسول نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو جو قرآن اور حدیث کی شکل میں ہے، اللہ نے اسی کو رسی قرار دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب لوگ مل کر اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی قرآن و سنت کو۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو دوسرا کام یہ کرنا ہوگا کہ قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھام لینا ہوگا۔ دین کے معاملے میں ان کے علاوہ کہیں اور جھانکنا نہیں، دائیں بائیں، کسی کی بات سننا نہیں، کسی کی بات ماننا نہیں، یا تو قرآن یا حدیث دکھاؤ مان جائیں گے۔ یہ ہے اعتصام بحبل اللہ۔ ورنہ بزرگوں اور اس کی بات کر کے ہی تو لوگ آج گمراہ ہو رہے ہیں۔ قرآن و سنت کی بات کو مان لو آپ،
اور اس کے علاوہ کسی کی مت مانو. اور تیسری چیز اللہ کے رسول نے فرمایا وَأَن تَنَاصَحُوا فِي مَا وَاللَّهُ أُمُورَكُمْ، اپنے اس امیر کی خیر خواہی کرو اللہ نے جن کے معاملے کا ذمہ دار انہیں بنایا. یہ تیسری چیز آج ہم لوگوں کے تصور میں بھی نہیں ہے کہ یہ تیسرا کام ہے کیا. آپ کن معاملات کا کوئی ایک آدمی ذمہ دار نہیں ہے، جس کو ہم لوگ اردو میں بولتے رہتے ہیں نا کہ یہاں پر لیڈرشپ کی کمی ہے. کوئی امیر نہیں ہے ہمارا. بہار میں اتر طرف آئیے اور پھر نیپال کے اندر تک گھستے چلے جائیے، یہ پورا ایریا امیر سے خالی. کبھی کوئی یہ نہیں سوچتا، یا ہم لوگ اتنے اختلاف و انتشار پسند ہو گئے ہیں کہ ہمارے یہاں امیر کا تصور ہی نہیں. جبکہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے اذا کان ثلاثۃ فی سفر فلیؤم واحدکم، جب 3 لوگ سفر کرو نا کہیں تو ان تینوں میں سے ایک آدمی امام بنے، امیر بنے. اگر 3 آدمی بھی ایک جگہ رہ رہے ہیں آپ تو ان میں سے ایک امیر ہونا چاہیے جن پہ آپ بھروسہ کریں اور وہ آپ کی ذمہ داری کو دیکھیں، آپ کی خیر خواہی کریں، آپ کی بھلائی کے لیے سوچیں اور آپ ان کی خیر خواہی کریں، یعنی ان کو اچھا مشورہ دیں. آپ بس میں بھی کہیں سفر کر رہے ہو، ٹرین میں کہیں سفر کر رہے ہو تو تینوں آزاد مت رہو کہ جب جس کے من میں آیا جدھر چلا گیا، بلکہ 3 میں سے ایک امیر ہونا چاہیے. آپ چن لو. نماز کے لیے آؤ تو 3 میں سے ایک کو امام بنا لو، وہ آپ کا امیر ہوگا، وہ آپ کا رکھوالا ہوگا، وہ آپ کے اچھے برے کے بارے میں ہر دم سوچے گا. آپ انہیں مشورہ دو، ان کی خیر خواہی کرو، ان کے پیچھے ان پہ تنقید مت کرو. وہ بھی انسان ہوں گے، آپ ہی میں سے ہوں گے کوئی امیر، ان سے بھی ہو سکتا ہے خامیاں یا غلطیاں ہوں. آپ ان کو مشورہ دو، ان کی خیر خواہی کرو، ان کو بتاؤ. یہ تیسرا کام ہے. اس علاقے کا رونا یہ ہے کہ یہاں کوئی امیر نہیں ہے، ہر شخص امیر ہے، فریڈم ہے، کوئی کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان منتشر قوم ہے. ہر علاقے میں دیکھ لیجیے، ادھر کے علاقے میں یہی حال ہے. ساؤتھ کی بات نہیں کریے، ساؤتھ میں تو بہت منظم ہے لوگ. وہاں تو ہر گاؤں میں، ہر محلے میں، ہر شہر میں ایک امیر پایا جاتا ہے. اور دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو، سارے امیر مل کے بیٹھ کے حل کر لیتے ہیں اس کو. بڑے بڑے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا 3 کام کرنے ہیں. چونکہ اس دین کی بنیاد توحید الوہیت پر ہے، توحید کتاب و سنت پر ہے، توحید امامت پر ہے. ہر جگہ توحید ہے، ہر جگہ امت میں سے ایک فرد ذمہ دار بنتا. آپ کا پروپیٹرس ہے، کتاب ہے، اس کے معاملے میں آپ کا قرآن اور اسی سے متعلق حدیث، یہی آپ کے لیے ہے. معبود ہے تو ایک ہے.